السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جابر بن حیان، کلاس 8 اردو کا چیپٹر نمبر 9. جابر بن حیان یہ جو سبق ہے یہ ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جس کو سائنس کی دنیا میں علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں، یعنی کہ فادر آف کیمسٹری. کیمیا کا مطلب ہوتا ہے کیمسٹری. جو جابر بن حیان تھے وہ ایک مسلم سائنسدان تھے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. عطار کا مطلب ہوتا ہے عطر بیچنے والا. اس عطار کا نام حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. جو یہ عطار کا کام کرتا تھا، جسے عطاری کہتے ہیں، عطر بیچنے کا کام کرتا تھا، اس کو مشکل سے گزارا ہوتا تھا. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اب جب اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو جو حیان تھا اس کا اب فکر ہونے لگی. فکر لاحق کا مطلب ہوتا ہے فکر ہونے لگی کہ اب کیسے گزارا ہوگا، اب روٹی روزی کیسے کمائی جائے گی. پیسے کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملبوس ہو گیا. اب وہ پیسے کمانے کے لیے وہ چھوٹے بڑے جرم بھی کرنے لگا. جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کم سن کا مطلب ہوتا ہے کم عمر. جابر وہ ابھی کم عمر کا ہی تھا، اس کا باپ حیان مر گیا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات میں آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. دیہات ہوتا ہے گاؤں. اب اس نے بچپن اپنا کہاں گزارا؟ گاؤں میں. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. اب کچھ سالوں کے بعد یہ واپس اپنی جگہ آیا، کوفہ آیا. ان دونوں کوفہ میں عمدہ عالمی ماحول تھا. ان دونوں کیا تھا؟ کوفہ میں پڑھائی کا اچھا ماحول تھا.